اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انعام آیت نمبر 95، 96، 97 تین آیت ہے، اور یہاں سے 12واں سیکشن یعنی 12واں رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 95، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ان اللہ یقیناً اللہ ہی ہے، فالق الحب، حب یعنی حب جو ہے وہ اناج کے دانے کو بولتے ہیں، جیسے گیہوں کا دانہ، چاول کا دانہ، تو یہ جو دانے ہیں نا گرینز، اس کو سیڈ گرینز جو ہے مطلب اس کو بولتے ہیں حب۔ تو اللہ ہی ہے ان دانوں کو پھاڑنے والا۔ فالقو کا مطلب ہے پھاڑنے والا، جیسے قل اعوذ برب الفلق، تو وہ صبح کی پاؤ جو پھٹتی ہے یعنی کہ مطلب ڈان بریک، جو صبح جو ہے اس کو اندھیرے میں سے پھاڑ کے وہ جو اجالا نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، تو نوا جو ہے وہ گٹلی یا سنگل سٹون جو ہوتا ہے وہ، تو اس طرح سے، اور گٹلی بھی مطلب، اور وہ مطلب کھجور کی بھی گٹلی ہوتی ہے اور آم کی بھی گٹلی ہوتی ہے، تو اس طرح سے، اور حب جو ہے وہ ہے دانہ۔ تو ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے جو پھاڑتا ہے دانے کو بھی اور گٹلی کو بھی۔ یخرج الحی من المیت، یعنی کہ وہ جو نکالتا ہے میت میں سے یعنی کہ ایک ڈیڈ میں سے، اللہ نکالتا ہے حیہ یعنی کہ زندگی کو، کہ ایک جو دانہ ہے اب وہ دانہ سوکھ گیا ہے، ڈیڈ ہے، لیکن اب اس کو جب اگاتے ہیں تو جب اس میں سے اس کی کوپل پھٹتی ہے اور وہ جو اس کی پتیاں نکلتی ہیں، تو وہ جس طرح سے وہ اگنا شروع ہوتا ہے وہ وہی ہے کہ ڈیڈ میں سے اللہ نے زندگی نکالی۔ وہ مخرج المیت من الحی، اور جو زندہ ہے اس میں سے اللہ مطلب ڈیتھ کو نکالتا ہے، یعنی کہ جو زندہ ہے اب وہ ڈیڈ ہو گیا، تو یعنی زندگی جو تھی اس کو اب وہ ڈیتھ میں آ گئی نا، مردہ ہو گئی نا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، اللہ یہ کام کرتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا یہ ہے اللہ جو یہ سب کچھ کرتا ہے، کہ وہ دانے جو ہیں اس کو پھاڑنے والا، گٹلی کو پھاڑنے والا، اور پھر زندگی میں سے موت کو نکالنے والا، موت سے زندگی نکالنے والا، وہ ہے اللہ۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، تو پھر تم کہاں ہو بچلائے جا رہے ہو، ڈیلیوڈڈ، تو کہاں تم ڈیلیوڈڈ ہو کے جا رہے ہو۔ It is Allah who causeth the seed grain and the date stone to split and sprout, and He causeth the living to issue from the dead, and He is the one to cause the dead to issue from the living. That is Allah. Then how are you deluded away from the truth? اس کی دو نوٹس ہیں، تین نوٹس ہیں، 918 یعنی کہ 918، 919، اور تیسری نوٹ جو ہے وہ ہے 920۔ تو اس ایک آیت کی تین ہے نوٹس، اچھی بڑی بڑی نوٹس ہیں۔ تو پہلی نوٹ ہے 918۔ Another beautiful nature passage referring to Allah's wonderful artistry in His creation. یعنی اب یہ ایک اور ہے پورا پیسج ہے جو پوری قدرت کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت
اور اللہ کی اس کے اندر جو کمال کی کاریگری ہے، آرٹسٹری جو ہے وہ اللہ کی ونڈرفل یعنی بہت ہی کمال کی کاریگری ہے جو اس کی تخلیق میں پائی جاتی ہے. ان ہاؤ فیو اینڈ ہاؤ سمپل ورڈز، یعنی کتنے تھوڑے سے الفاظ اور وہ بھی کتنے سادہ الفاظ، اس میں اللہ جو ہے دا ہول پیجنٹ آف کریشن از پلیسڈ بیفور اس، ہمارے سامنے رکھ دیا اللہ نے تمام اس کی جو بھی اس کی خلقت ہے، اس کی پوری نمائش اللہ نے پورے تھوڑے سے الفاظ میں رکھ دیا. بگننگ فرام آور ہمبل اینیمل نیڈس، یعنی ہماری سب سے پہلے وہ ضروریاتیں جو کہ ایک جانور کی بھی وہی ضروریاتیں ہیں، جیسے کھانا پینا سونا اور پھر وہی مطلب سیکس. تو یہ تمام چیزیں جو ہے جو ایک جانور کی ضروریات ہے وہ مطلب ہماری ویسی ہی ایک ہمبل ضروریات ہے. تو وہاں سے شروعات ہوتی ہے. اینڈ ڈیپینڈنس آن دا ویجیٹیبل ورلڈ، اور یہ کہ ہم سب کے سب جو مطلب ویجیٹیبل ورلڈ ہے، یعنی کہ مطلب پورا کے پورا جو اللہ یہ سبزہ جو اگاتا ہے زمین سے، اس پر ہمارا مطلب ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پہ. وی آر آسکڈ ٹو کنٹمپلیٹ دا انٹریکشن آف دا لیونگ اینڈ دا ڈیڈ. پھر ہم سے کہا جاتا ہے ذرا غور کرو کہ ایک زندہ پھر مردہ، تو یہ دونوں کے بیچ کا جو انٹریکشن ہے، جس کو کہ مطلب ایسا کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ دو کے بیچ کی جو بھی مطلب کیا کہتے ہیں تعمیل، جیسے تعمیل بولتے ہیں نا، تو وہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ غور کرو ذرا، یعنی باہمی عمل زندگی اور موت کا. Here is a teaching referring not only to physical life but to the higher life above the physical plane. تو یہاں ایک چیز ہے جو سکھائی جا رہی ہے اور اس کا تعلق ہے یہ مادی زندگی کا، یعنی مادی زندگی ہماری جو فزیکل لائف ہے ہماری اس کے تعلق سے ہے. لیکن پھر ہماری جو بلند ترین جو لائف ہے آخرت کی، وہ اس مادی دنیا سے، اس مادی جو مطلب یہ جو فزیکل پلین ہے اس سے بہت اوپر ہے. ناٹ اونلی ٹو انڈیویجول لائف، یعنی ہر ایک علیحدہ علیحدہ بندے کے لیے صرف نہیں ہے یہ بات، علیحدہ علیحدہ کے لیے بھی ہے، بٹ ٹو دا کلیکٹیو لائف آف نیشنز، بلکہ قوموں کے لیے بھی ہے، کیونکہ سب کے لیے اسی مادی زندگی کے اندر اللہ نے ہائر لائف کے لیے تمہاری تمام جو بھی کوششیں ہوں گی یا جو بھی اعمال ہوں گے تو وہ پھر دوسری بلند ترین جو زندگی ہے اس کے لیے ہوں گے نا. تو وہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک بندے کے لیے فردن فردن، اور پھر قوم پوری قوموں کے لیے بھی ہے. Then we take a peep into the daily miracle of morning, noon and night. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو روز کی یہ معجزات ہیں، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، رات آتی ہے. And pass on to the stars. اس کے بعد ہم اور آگے دیکھتے ہیں تو ستارے ہیں. That guide the distant mariner، یعنی کہ جو مطلب سمندر کے اندر جو لوگ ہیں جہازوں میں، پانی کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن ان کے لیے وہ دور جو ستارہ ہے، وہ دور ستارہ جو ہے وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے. اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ وہ جو دور ستارہ ہے وہ گائیڈ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ راستہ گم نہیں گئے. ایسے ہی صحراؤں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ پہ اس ستارہ جو ہے وہ گائیڈ بنتا ہے. We rise still higher
to the mystery of the countless individuals from the one human soul. اس کے بعد اور بھی ایک بڑی مطلب مسٹری کہ ایک ہی جان سے اور نیچرلی وہ آدم علیہ السلام ہے، ان سے اتنی ساری ان گنت انسان، اتنے سارے ان گنت مطلب انسان ہے جو ان سے ایک جان سے آئے نا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو آیت میں کہ دیئر سرجرن یعنی شارٹ اسٹے، چھوٹا ہماری لیونگ ہے یہ دنیا کی، اینڈ دیئر ڈیسٹینی، اور اس کے بعد ان کا مقدر کیا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے. تو تھوڑا سا رہنا ہے یہ دنیا کے اندر، 60 70 80 سال جو بھی، اس کے بعد تمہارا مقدر ہے، اعمال پہ ڈیپینڈ کرے گا. سو وی گیٹ بیک ٹو دا ہیونس، تو ہم پھر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آئے تھے. روحیں کہاں تھی؟ روحیں تو تھی ہیونس میں تھی نا، یعنی آسمانوں پر، لیکن اللہ نے وہ روحیں بنا کے پھر جو زندگی دی، اور اس کے بعد دوبارہ وہ روحیں کہاں گئی؟ وہ ہیونس میں ہی گئی واپس لوٹ کے. دا ڈسکرپشن آف دا لشس فروٹس، اس کے بعد اللہ نے اچھے لچھے دار جو فروٹس ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا کہ وہ جو فروٹس ہے، جینٹل رین فرام ہیون، پھر وہ آسمانی سے وہ پانی برستا ہے جو بہت ہی اچھی بارش جس کو کہلاتی جینٹل رین، جس سے کہ ہم کو زمین کا پروڈیوسز ملتے ہیں، یعنی سبزی اور فروٹس، میوے اور جڑی بوٹیاں بھی، دوائیوں کے لیے بھی اللہ نے ہر چیز کا بندوبست رکھا ہے. تو جو ہم کو ملتی ہے اس بارش سے، پروڈیوسز لیوز اس ٹو کانٹمپلیٹ، یعنی کہ ہم کو یہاں پر جو چیز ملی ہے پروڈیوسز، یعنی ہم کو جو تمام مطلب ایک سے ایک پھل اور میوے، تو اس سے اب ہم کو پھر ڈالا جاتا ہے کہ تم اس پہ غور کرو. لیوز اس ٹو کانٹمپلیٹ دا اسپرچل فروٹس. اب ہم کو روحانی جو فروٹس ہے، یعنی روحانی پھل جو ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے. یہ ہوا دنیا کا. اب آخرت کا جو پھل ہے وہ روحانی ہے نا، تو اس کے اوپر بھی تو غور و فکر کرو. خالی دنیا کے پھل کھانے سے کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ دا اسپرچل فروٹس وچ فیتھ ول پرووائڈ فار اس. یہ روحانی پھل جو ہے یہ ایمان کی وجہ سے آئیں گی. ایمان ہے جو اس کو لائے گا، یعنی جو ہمارے لیے، یعنی روحانی پھل جو ہے وہ ایمان کے تھرو آئے گی. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اللہ پر، آخرت پر، قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب پر، فرشتوں پر، جنت، جہنم. تو یہ فیتھ ہے، یہ ایمان ہے. with the aid of the showers of Allah's mercy، یعنی اللہ کی جو مدد، اللہ کی مدد جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی بارش سے ہوگی. جیسے آسمان سے جینٹل رین جو ہے، اچھی بارش، اس سے زمین میں اتنے سارے فروٹس اور پروڈیوسز اور سبزیاں سب کچھ اگی نا. ایسے ہی اللہ کی رحمت کی جو بارش ہے اور ہمارا ایمان جو ہے، تو ہمیں روحانی پھل بھی ملیں گے. دا سیڈ، ابھی دوسری نوٹ ہے 9:19، دا سیڈ گرین جو اللہ نے کہا نا وہاں ہب اور ون نوا، یعنی دا سیڈ گرین اینڈ دا ڈیٹ اسٹون آر سلیکٹڈ ایز ٹائپس ان دا ویجیٹیبل کنگڈم. تو یہاں پر آیت کے اندر جو نام لیا گیا وہ تھا اناج کے دانے اور گٹلی. وہ کھجور کی گٹلی بھی ہو سکتی ہے اور بھی پھلوں کی گٹلی. اس کو یہاں پر سلیکٹ کیا گیا تاکہ جو ویجیٹیبل کنگڈم ہے اس میں سے یہ دو کو چوز کیا تاکہ اور جو باقی کی چیزیں ان جیسی ہے وہ آٹومیٹک اس میں آ گئی. شوئنگ ہاؤ our physical life depends on it.
تو یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری یہ دنیا کی جو زندگی ہے، مادی زندگی، اس کا دار و مدار ان پر ہے، سب پر. دا فروٹس مینشنڈ لیٹر، یعنی ابھی 99 جو آیت ہے اس میں آئے گا اور فروٹ، تو وہ اس کا بھی ذکر آئے گا. دا فروٹس مینشنڈ لیٹر جو آیت نمبر 99 میں ہے، اسٹارٹ اندر ایلیگری وچ وی شال نوٹس لیٹر. اب اس کے اندر ایک دوسرا مطلب کمپیریزن آ رہا ہے. باٹنسٹ ول نوٹس دیٹ دا سیڈ، تو یہ جو رہتے ہیں مطلب پلانٹ ورڈ کے جو ماہر لوگ، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سیڈ جو ہے، سیڈ گرین، اناج کا دانہ، انکلوڈس دا سیریل، یعنی اتنے سارے سیریلز اس میں ہے، یعنی سچ ایز ویٹ، بارلی، رائس، ملٹ، گیہوں، اور پھر جو، چاول، باجری، یہ سب آ جاتی ہے اس میں. وچ آر مونوکوٹیلڈنس، یعنی کہ مطلب یہ وہ ہے جو سنگل سنگل ہوتے ہیں، مونو. یہ دانے مطلب ڈبل نہیں ہوتے. ایز ویل ایز دا پلسز، پھر دالیں جو ہوتی ہے جیسے کہ بینز، پیز، گرام، تو جیسے کہ مطلب جو بھی دانوں، جو دانے ہوتے ہیں دال کی طرح، بینز ہوتی ہیں، پھر جن کے اندر سے بیج نکلتے ہیں اور وہ دو ہوتے ہیں، اس کے اوپر کی چمڑی نکال دو تو وہ اندر سے دو نکلتے ہیں، جیسے بلر کی پھلیاں. پھر پیز جو ہے وہ مٹر کی پھلی، اس کے اندر مٹر کا دانہ، وہ مٹر کے دانے کے اندر دو دالیں ہوتی ہیں. ایسے ہی چنے کی دال جس میں دو دال ہوتی ہے. تو یہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی بیج ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے ڈائکوٹیلڈنس، یعنی کہ مطلب یہ وہ ہے جو ڈبل ہیں. یہ These two represent the most important classes of food grains. تو جو بھی کھانے کی جو اناج کے دانے ہیں، تو یہ دو طرح کی مطلب جو اس کی کلاس مطلب الگ دو طرح کے یہ جو امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک سنگل ایک ڈبل. While the date palm, a monocotyledon, represents from Arabia both food, fruit, confectionery, thatch and pillars for houses, shady groves in oases, and standard measure of wealth and well-being. تو اللہ نے جب یعنی کھجور کی گٹلی کا ذکر کیا نا، تو جو کہ عربیہ جو ہے، عرب، وہاں پر یہ تو کھجور تو کھانا بھی ہے اور وہ ان کا پھل بھی ہے، لیکن پھر اسی کھجور سے اچھے مطلب ڈیزرٹس اور میٹھے اور جو کنفیکشنری جو ہے وہ بنتی ہے. پھر یہی جھاڑ، یہی پیڑ جو ہے، ان کے گھروں کی چھتیں بھی بنتی، اس سے کھمبے بھی بنتے اس کے تنے سے. اور جہاں پر ان جھاڑوں کا مطلب ایک جھنڈ ہوتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو سایہ بھی مل جاتا ہے. اینڈ اسٹینڈرڈ میجر آف ویلتھ اینڈ ویل بینگ. اور پھر جس کے پاس اس طرح کے باغ ہوتے ہیں کہ بھئی کھجور کے باغ ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی اس کے پاس دولت کتنی اور وہ مطلب اچھا یعنی ویل آف ہے، آسودہ ہے یا رچ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے. اسپلٹ اینڈ اسپراؤٹ، یعنی اللہ نے جب کہا کہ یہ جو دو دانے ہیں یہ پھٹتے ہیں، اللہ پھاڑتا ہے اس کو اور وہ اگتے بھی ہیں. بوتھ آئیڈیاز آر انکلوڈیڈ ان دا روٹ، یعنی فلاقہ. تو فلاقہ جو ورڈ ہے وہ ایک ہی ورڈ کے اندر یہ دونوں میننگ آتے ہیں کہ وہ پھٹتے بھی ہیں اگتے بھی ہیں. تو اللہ ہے اس کو پھاڑنے والا اور اگانے والا. اینڈ اے تھرڈ از ایکسپریسڈ بائی دا ورڈ کلیو ان دا نیکسٹ ورس. آگے کا مطلب جو ورس ہے اس میں آئے گا فار دا ایکشن آف ایوالونگ ڈے بریک فرام دا ڈارک، یعنی وہ جو پھاڑنا ہے کہ وہ جو پو پھٹی بولتے نا، ڈے بریک یا پھر ڈان بریک، تو وہ ہے کہ اندھیرا جو ہے اس میں سے وہ ایکشن جو ہے پھاڑنے کا، اس میں سے دن نکلتا ہے. فار ویجیٹیبلس، اور جو سبزہ ہے یعنی کہ گرین ویجیٹیبلس، اسپلٹ اینڈ اسپراؤٹ ریپریزنٹس اے ڈبل پروسیس. تو یہ جو دو چیز ہے نا کہ مطلب ایک پھٹا
اور اگا بھی، کوپل بھی پھوٹی اس میں سے. تو یہ ڈبل اس کا مطلب وہ ہے پروسیس، یعنی جو کہا گیا کہ اسپلٹ اینڈ اسپراؤٹ. تو نمبر 1 کیا ہے؟ دا سیڈ ڈیوائڈس، یعنی اندر جو بھی بیج ہے تو اگر وہ ڈبل ہے تو وہ مطلب پھٹ جاتا ہے، یا سنگل بھی ہے تو وہ پھٹے گا ہی. پھر اس کے بعد نمبر 2 جو ہے 1 پارٹ شوٹس اپ، تو وہ ایک حصہ جو ہے وہ اوپر کی طرف آتا ہے، یعنی روشنی کو پکڑتے ہوئے، روشنی کو تلاش کرتے ہوئے. اللہ کی قدرت دیکھو. 1 پارٹ شوٹس اپ سیکنگ دا لائٹ، وہ سورج کی جو توانائی ہے اس کو تلاش کرتے ہوئے ایک پارٹ پھٹ کے اوپر کی طرف کوپل پھٹتی ہے. اینڈ فارمنگ لیوز اینڈ دا ویزیبل پارٹس آف دا فیوچر ٹری، اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی پتیاں بھی نکلتی ہیں، اور پھر آگے فیوچر میں وہ جھاڑ بننے والا ہے، اور وہ جو بھی جھاڑ بننے والا ہے، جس چیز کا بھی وہ جھاڑ ہے، تو وہ اس کے جو بھی حصے ہیں وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں. اینڈ دا ادر پارٹ ڈگز ڈاؤن انٹو دا ڈارک، لیکن دوسرا حصہ جو ہے، یعنی کہ وہ جو پھٹا ایک پارٹ تو اوپر کی طرف لائٹ کو تلاش کر رہا ہے، لیکن دوسرا پارٹ جو ہے وہ اندر جا رہا ہے، زمین کے اندر اندھیرے میں، زمین کے اندھیرے میں وہ جا رہا ہے. فارمنگ دا روٹس، وہاں پر وہ اس کی جڑیں بنا رہا ہے. اینڈ سیکنگ جسٹ دیٹ سسٹیننس فرام دا سوئل which is adapted for the particular plant. تو جو بھی وہ پلانٹ ہے، سمجھو کہ اگر وہ آم کا جھاڑ ہے، یا یہ چل کے ہونے والا، یا وہ کھجور کا ہے، یا جو بھی ہے وہ، تو وہ زمین جو ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں نا، لیکن سوچ لو کہ یہ جھاڑ کی جو جڑیں ہیں یہ اس اندھیری مٹی کے اندر جا کے، ڈارکنیس میں جا کے اپنا کھانا تلاش کرتی ہیں، اپنی غذا. اور وہ غذا ہے کہ جو اسپیشلی اس پلانٹ کے لیے ضروری ہے، بس وہی لیتی ہے. وہ باقی کی سب چیزیں نہیں لیتی، جو اس پلانٹ کے لیے ضروری ہے بس وہی لیتی ہے اس کے اگنے کے لیے. زمین میں تو بہت کچھ ہے نا، لیکن جو بھی جھاڑ اندر جس کا بھی بیج گیا، بس اب سمجھو اس کی جڑیں جو ہیں وہ اب وہ اس زمین میں سے تلاش کرتی ہیں اپنا کھانا، اپنا سسٹیننس جو اس پلانٹ کے لیے ضروری ہے. یعنی تمام گند میں سے اندر جو ہے کیچڑ یا جو بھی مطلب مٹی، اس کے اندر جو بھی گند ہے، اب وہ گند میں سے وہ کیا چیز لے رہی؟ وہ اپنی ضرورت کی جو چیز ہے بس وہی لے رہی ہے نا. اس میں بھی سیکھ ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کے بھی اس کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی جو ضروری ہے بس وہ وہی لے، اور آخرت کے لیے اس کو دیکھنا چاہیے کہ آخرت کے کیا کام آئے گا وہی اس کو لینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر چیز ہی لے جمع کر. دس از جسٹ ون اسمال انسٹنس آف دا ججمنٹ اینڈ آرڈرنگ آف اللہ. یہ ایک چھوٹا سا مطلب، ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹی سی مطلب جو بتائی جا رہی بات، اللہ کے حکم، اللہ کے ججمنٹ، اللہ کے فیصلے، یہ سب آ جاتے ہیں اس کے اندر. اور یہ دیکھ لو کہ اللہ نے اتنی بڑی نوٹ ہے لیکن آیت کتنی چھوٹی تھی. پھر ہے 9:20. This does not mean that in physical nature there are no limits between life and non-life. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو مادی دنیا، یہ قدرت، یہ جو ہے نظارے قدرت کے، اس کے اندر مطلب کوئی there are no limits، یعنی کہ اس میں کہیں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے بٹوین لائف اینڈ نان لائف، یعنی کہ ایک زندگی میں اور ایک مردہ میں، بٹوین دا آرگینک اینڈ دا نان آرگینک. یعنی ایک آرگینک ہے جس کو اصلی طریقے سے اگایا گیا تو وہ آرگینک ہوتا ہے، اور ایک نان آرگینک ہے جس کے اندر سب نقلی ڈالو، اور پھر اس کے اندر اس کی جو کیڑے مارنے کی جو دوائیں ہوتی، پیسٹی سائڈ کرو، اور پھر اس کو اس کا کھاد، اس کی جو بھی ہے
فرٹیلائزر وہ سب ڈالو اس کے اندر نقلی اگانے کے حساب سے. In fact, scientists are baffled at the barrier between them. یعنی کہ جو سائنٹسٹ لوگ جو ہیں ان کو کیا بولتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کو وہ لوگوں نے بہت ہی اس پہ بہت ہی بیفلڈ ہے، یعنی کہ بہت ہی الجھے ہوئے ہیں کہ یہ جو دونوں زندگی اور موت کے بیچ کا جو ایک بیریئر ہے، بیچ میں ایک وقفہ جو ہے وہ دونوں کے بیچ کا، وہ اس سے بہت ہی الجھے ہوئے ہیں. اور فرینکلی کنفیس، اور وہ لوگ بالکل کھل کر اس بات کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں that they cannot solve the mystery of life، کہ یہ زندگی جو ہے، یہ زندگی اور یہ موت، یہ اس کی جو مسٹری ایک ہے، یہ ایک خفیہ راز ہے، یہ جو وہ لوگ بہت کنفیس کر چکے ہیں فرینکلی کہ وہ لوگ اس کو نہیں سلجھا سکتے. If there is such a barrier in physical nature, is it not all the more wonderful that Allah can create life out of nothing؟ تو جو یہ مادی دنیا کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں اور یہ جو قدرت ہے اور جو ہم کو نظارے دکھتے ہیں، تو اس پہ ہم کو اور اچنبھا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ جو ہے اس نے زندگی حیات کو تخلیق کیا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا اور اس نے زندگی کو کریٹ کیا. تو اس پر ہم کو تعجب نہیں ہوتا. But there are two other senses in which we can contemplate the contrast between the living and the dead. تو یعنی ایک زندہ اور ایک مردہ، ان دونوں کے بیچ میں جو کانٹراسٹ ہے اس پر بھی، اور یہ جو دو طرح کے جو سینسز ہیں اس میں بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، we have just been speaking of the botanical world، یعنی ابھی ہم جو یہ ویجیٹیبل کی مطلب جو دنیا ہے، جو پلانٹ کی دنیا ہے ایکچولی، ابھی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے نا. Take it as a whole and see the contrast between the winter of death and the spring of revivification, the summer of growth and the autumn of decay, leading back to the death of winter. یعنی سائیکل کمپلیٹ ہو گئی. تو اب اس کو دیکھو کہ یہ کتنا بڑا کانٹراسٹ ہے کہ جو ونٹر یعنی سردیوں کی، جو سردیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اس کو کہا جاتا ہے ونٹر آف ڈیتھ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سردیوں میں سارے کے سارے جھاڑیاں، اگر جیسے کینیڈا جاؤ گے تو کینیڈا میں دیکھو گے کہ بھئی جب سردیاں آتی ہے تو سارے جھاڑ جو ہے ان کے پتے تو گر چکے ہیں، سڑ بھی چکے ہیں، اور وہ سب لکڑیاں جیسے جھاڑ لگتے ہیں، خالی جھاڑ، سوکھی ہوئی لکڑیوں کے. تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے سب موت جیسے چھائی ہوئی ہے، برف اگر گری ہوئی ہے اور سب طرف کچھ بھی سبزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ربیع یعنی سپرنگ یعنی بہار، جو ریوائیو کرتا ہے، یعنی کہ اب آہستہ آہستہ سب گرین کوپلیں پھوٹ رہی ہے، زمین میں سے تھوڑا تھوڑا سب مطلب پلانٹ نکل رہا ہے، کہیں پھول اگ رہے ہیں، کہیں کچھ جو بھی ہے زمین میں. اس کے بعد جو سمر ہے یعنی کہ گرمی، تو گرمیوں کے اندر تو اناج بھی پکتا ہے، اور گرمی کے اندر جو پھل آتے ہیں جیسے آم وغیرہ، تو جامن اور اس طرح کے، تو یہ سب گروتھ ہے جس کو نکالا جاتا ہے، فصل کاٹی جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے پتجھڑ، جس میں پھر سب گرتے ہیں پتے اور وہی سڑتے ہیں، اور پھر سے وہی آتا ہے کہ ڈیتھ آف ونٹر، یعنی کہ وہی ٹھنڈی اور اس کی وہ موت کی طرح. تو اب کیا ہوا، اس میں کیا دیکھا ہم نے، یہ کانٹراسٹ جو ان کے سب کے ہم نے دیکھا کہ زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت.
Here is a cycle of living from dead and dead from living. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ سائیکل چل رہی ہے ایسے ہی. جیسے ہی بہار کا موسم آیا سارے جھاڑ جو تھے لکڑیاں تھے اس پہ پتیاں آ گئی, ہریالی آ گئی اور سب ہرا ہرا ہو گیا. پھر پھول جب نکلے تو وہ سب تمام رنگ برنگی پھول نظر آ رہے ہیں. تو سوچو زندگی اور یہ موت, یہ دو چیز. اور پھر موت جو ہے زندگی میں سے موت, موت میں سے زندگی. پھر نمبر 2 جو ہے ٹیک آور اسپریچل لائف, یعنی اب ہماری روحانی زندگی کے اوپر بھی غور کرو کہ ہماری جو روحانی زندگی انڈیویجول اور کلیکٹو, چاہے تنہا تنہا, اکیلے اکیلے, فردن فردن, اور یا تو پھر مطلب کلیکٹو ہے, قومیں ہیں, خاندان ہیں, کمیونٹیز ہیں, وہ بھی ہے. وی رائز فرام دا ڈارکنیس آف اسپرچل نتھنگنیس ٹو دا لائٹ آف اسپرچل لائف. یعنی ہم ایک اندھیرے سے اٹھتے ہیں, وہ جو روحانی اندھیرا جس کے اندر ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے. ہم کو جب معلوم نہیں کہ کون اللہ, کیا اللہ کی قدرت اور کیا ہے وہ ایمان اور یہ سب مطلب زندگی موت, اور پھر ہم کو نہیں معلوم اور بھی تمام چیزیں جو اللہ کی ہے کہ جنت جہنم, اور پھر یہ قرآن, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نہیں معلوم ہے, تو ہم روحانی اندھیرے میں ہیں. کوئی سچ مچ کی لائٹ آف ہو گئی اور اندھیرے میں نہیں ہے. اب ہم جاتے ہیں آہستہ آہستہ, کچھ بھی نہیں ہے نا, تو اب ہم جاتے ہیں آہستہ آہستہ اس نور کی طرف جو روحانی زندگی کا ہے نور. اور وہ نور ہمیں ملتا ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن ہم پڑھتے ہیں. چھوٹے سے بچے کو قرآن سکھایا جاتا ہے, لیکن پیرٹ ریڈنگ نہیں ہونا چاہیے, اس کو میننگ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. اگر سمجھے نہیں تو فائدہ کیا, تو وہ سمجھنے کے لیے ہے نا, مردوں کے لیے نہیں ہے, وہ زنداؤں کے لیے ہیں جو زندہ لوگ ہیں. تو وہ قرآن کو پڑھیں گے تب معلوم پڑے گا اللہ کی مرضی, اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. تو یہ تمام چیزیں تم کو تب معلوم پڑے گی کہ تم قرآن پڑھو گے, تب پتہ چلے گا اللہ کون ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ہم کو پتہ چلے گی بہت ساری باتیں, اور تب ہم سمجھیں گے, ہم وہ نور میں قدم رکھیں گے جو کہ لائٹ آف اسپرچل لائف ہے, یعنی روحانی زندگی کے اندر جو اجالا جو نور ہے, ہم ابھی نتھنگنس سے اس لائٹ کے اندر آئیں گے. لیکن ہم نے پڑھا قرآن, ہم نے مطلب اللہ کو جانا, اللہ کی ول کو جانا, اسلام ہمارے اندر ہے, اسلام کو ہم نے مطلب مانا ہے, قبول کیا ہے. اب اینڈ if we do not follow the spiritual laws, Allah will take away that life and we shall be again as dead. تو اگر ہم نے وہ روحانی قانون جو ہے اللہ کے قوانین, اللہ نے جو قانون رکھ دیا ہے قرآن کے اندر, یہ کرو, یہ مت کرو, یہ ایسا کرو اور یہ ویسا کرو, اس سے رک جاؤ, یہ منع ہے, یہ حرام ہے, اور یہ کام کرو, اس کا تم کو ثواب ہے, اللہ کو پسند ہے. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے بتائی ہے روحانی قانون, اگر وہ بندہ اس کو فالو نہیں کرے گا, اس کی اتباع نہیں کرے گا, اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا, اپنی مرضی چلائے گا, تو اللہ ول ٹیک اوے دیٹ لائف. اللہ اس زندگی کو ہی لے لے گا جو اسپرچل لائف تھی. بندہ تو زندہ ہے, اس چل پھر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, پھر وہ اگر مسلمان ہے تو بھی وہ نماز بھی پڑھے گا, وہ روزے بھی رکھے گا, وہ حج پہ بھی جائے گا. لیکن وی شال بی اگین ایز ڈیڈ. تو اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پھر وہ مردہ کے برابر ہے نا, یعنی کہ سب کچھ کر رہے ہیں لائف میں, لیکن چونکہ تم نے وہ اسپرچل قانون کو فالو نہیں کیا اللہ کے, اب اللہ نے تم سے وہ روحانی زندگی جو ہے وہ لے لیا, اور اب تم ایک مردے کے مانند ہی ہو.
The keys of life and death are in Allah's hands. اور اصلی جو زندگی اور موت جو ہے اس کی بھی چابی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ جہاں پر بھی چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے، اسی طرح سے بندے کی موت ہوتی ہے. جیسے ایک اسکالر تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ریاض الحق، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بندہ جو تھا وہ بلڈنگ میں، عمارت میں 5 مالے کی بلڈنگ کے اوپر کام چل رہا تھا، وہاں کام کر رہا تھا، وہاں سے گرا. لیکن اس کا گرنا اور نیچے آ کے کسی نے آ کے بہت سارا مطلب ریتی ڈال دی اور وہ اس پہ گرا. اب اس کو کہیں مار بھی نہیں لگی، اس کی ہڈی بھی نہیں ٹوٹی، وہ بالکل بچ گیا اور وہ بہت خوش ہو گیا. تو اس نے کہا چلو سب کو میں چائے پلاتا ہوں. اور وہ لوگ گئے چل کے مطلب چائے پینے کے لیے، اور جب واپس آ رہے تھے تو وہ کار ایک گاڑی آئی اور اس بندے کو اڑا دی، یعنی کہ وہ اسی وقت وہاں ختم ہو گیا. تو اس کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی، وہاں نہیں لکھی ہوئی تھی. اور یہ جو ہے اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں چابی ہے زندگی اور موت کی. نیدر لائف نور ڈیتھ آر fortuitous things behind them, both is Allah and only He. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ بولے کہ سنجوگی، جیسے بولتے ہیں نا سنجوگ ہے، یا اتفاقی. اتفاقی نہیں ہے زندگی اور موت، بلکہ ان دونوں کے پیچھے اللہ ہی کا ہاتھ ہے، اور اللہ ہی ہے، صرف اور صرف اللہ ہے. تو یہ ابھی ہماری ہوئی آیت نمبر جو ابھی ہم نے پڑھے 95. اس کی نوٹس تھی خالی ایک ہی. تو انشاءاللہ اب آگے کی 96 اور 97 جو ہے وہ ہم دوسرے ٹریک میں پڑھیں گے.